غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے۔ مشرکین کی نعشیں بہادروں کی تلواروں کی زد میں آ کر ادھر سے ادھر بکھر رہی تھی۔ موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں جناب مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسلمانوں کے علم بردار ہوئے تو مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے درمیان میں پہنچا، جہاں گردنیں اڑ رہی تھیں۔ فخریہ انداز میں کہنے لگا، کیا کوئی مرد میدان ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے غرور و تکبر کے لہجے میں پھر پکارا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں؟ جناب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کی پکار کا جواب دیا، کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے واصل جہنم نہ کر دوں۔ دونوں میدان کارزار میں نکلے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے وار کیے۔ جناب علی بن ابی طالب نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑا اور برہنہ ہو گیا، ملتجی ہوا، کہنے لگا، اے ابن عم، میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ بھلا آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا کام ہی تمام کر دیتے۔ جناب سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس کا ستر کھل گیا تھا، اس نے مجھ سے رحم کی اپیل بھی کی تھی، اب میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں رحم مانگنے والے شخص کے اوپر اپنا ہتھیار بلند کر لیتا۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شفا پائی۔ تاریخ احادیث کی کتابوں میں درج ہے کہ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، مکہ اپنی گاڑیوں کے ساتھ تاریک اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ اس دوران قریشی نوجوان علی بن ابی طالب اپنی لاٹھی کندھے پر ڈالی، رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر رخت سفر باندھا۔ بعد اس کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روز تک ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سپرد کی تھیں، مکہ میں مقیم رہے۔ وہ نوجوان بلا تردد اور بلا خوف جرت مندی کے ساتھ سفر طے کرتا رہا۔ رات کو سفر کرتے ہوئے اور دن کو کہیں رپوش ہو جاتے، یہ جو آپ کا معمول رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے۔ حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے اور پھٹ چکے تھے۔ اس حال کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لاؤ۔ عرض کیا گیا کہ وہ تو پیدل نہیں چل سکتے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں متورم ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا جناب علی زمین پر لیٹے ہیں۔ آپ جذبہ شفقت و رحمت سے رونے لگے اور شوق سے گلے لگایا۔ پھر نبی آخر الزماں فخر کون و مکاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لعاب دہن ڈال کر جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قدموں کو لگا دیا تو وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا دم حیات اپنے قدموں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا، اور جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کہ آپ کو اور آپ کا یہ اعزاز کہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو تا دم حیات کے لیے شفا نصیب ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ اور بھی نقل ہے۔ کہا جاتا ہے تلواروں نیزوں کی جھنکار کے دوران ایک شاہ سوار و بہادر شخص جسے عمر کہا جاتا ہے، اس نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی۔ وہ سر تپا اسلحے سے لیس تھا اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے پر آئے۔ سب پر خاموشی طاری تھی، کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا۔ بلا عمر جیسے شاہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے 10 کا مقابلہ کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا تھا کہ بالآخر ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑ ڈالا۔ وہ ایسا نوجوان جو ابھی شباب میں قدم رکھ رہا تھا، ایمان اس کی رگو ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، جس کا دل محبت نبوی سے لبریز تھا اور جس کا قلب اللہ کی توحید کے اوپر یقین کامل رکھ چکا تھا۔ اس کا نام علی ابن ابی طالب بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے اس عمر کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ کریم نبی نے ازراہ شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر نے دوبارہ مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ جناب ابن ابی طالب نے یہ سنا تو اٹھ گئے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھ گئے، لیکن عمر کا استہزاء بڑھتا گیا اور وہ اکیلا مارکہ کارزار میں اترانے لگا اور اپنی تیز تلوار کو لے کر دندنانے لگا، اور یہ رجز
پڑھنے لگا کہ ان سب کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے کوئی جو مقابلے میں آئے؟ جب میں کرن المناجز مقام پر کھڑا اور ان کے بہادر بزدل ہو گئے، اسی لیے میں ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جوان مردوں میں ہوتی ہے اور جود و سخا اس کی بہترین خصلت ہے۔ جب عمر نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی ابن ابی طالب جو شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، پر بجلی بن کر یہ جملے گرے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے ایک دفعہ پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توکل علی اللہ کر کے کہا کہ خواہ وہ عمر ہی ہو۔ پھر یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، عمر کے قریب پہنچے اور رجز پڑھتے ہوئے یوں مترنم ہوئے کہ جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ جلدی نہ کرو کہ تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے، یعنی اسے زبردستی نہیں بھیجا گیا۔ کہا وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے، جو نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اس ظالم کے گھوڑے کے پاس پہنچے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو عمر نے حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر پوچھا، اے نوجوان، تو کون ہے؟ حضرت علی نے جواباً ارشاد فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو اس کو قبول کرے گا۔ عمر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے ایسا کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، کہا پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا، اے بھتیجے کیوں؟ لات کی قسم، یہ بت تھا، اس کی قسم اٹھا کے کہنے لگا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں، دانت پیسنے لگا۔ اس نے اپنی ہیبت اور عزت کا انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ نیام سے تلوار نکالی، آگ کے شعلے کی طرح اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ و غضب بڑھانے کے لیے وہ آگے بڑھا۔ جناب ابن ابی طالب نے اپنی ڈھال سے اس کا وار روک لیا۔ عمر نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی کے ڈھال کو توڑ دیا، تلوار اس میں دھنس گئی۔ اس وار سے جناب ابن ابی طالب کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمر خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی۔ یہ وہ پہلا رجز جو آج میدان میں کودنے والے ہر مرد مسلمان کی زبان کے اوپر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا فتح الا علی،
لا سیف الا ذوالفقار، یہ اس وقت جب جناب ابی طالب اس ظالم کا مقابلہ کر رہے تھے، پہلی دفعہ اصحاب نبوت کی زبانوں کے اوپر جاری ہوا، یعنی علی ہی جوان مرد ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفر یاب ہو کر واپس لوٹے، اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا اور یہ اشعار پڑھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذرہ کیوں نہیں اتار لی؟ اہل عرب کے پاس تو اس سے اعلیٰ کوئی ذرہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حیا آئی کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کی ذرہ اتاروں۔ اس بہادر کی بہادری کا اندازہ لگائیے اور اس غیرت مند کی غیرت کو بھی دیکھیے۔